لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الحاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات پڑھے محمد والے ماہ محرم الحرام کی 7ویں شب ہے۔ مسلسل ہم اور آپ سورہ نحل کی ورس نمبر 97 کے حوالے سے کچھ معروضات سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا ایک دستور ہے، جو چیز ایک مرتبہ پڑھ لی جاتی ہے پھر انسان اس چیز کو پڑھنے سے کتراتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں میں 2 مہینے پرانا نیوز پیپر لا کے دوں تو آپ کہیں گے جو چیز میں نے پڑھ لی ہے پھر اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا میں آپ کو پچھلے سال کا کوئی میگزین لا کے دوں، آپ کہیں گے یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ انسان جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے پھر اسے دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز بیانی ہے کہ جتنی مرتبہ ہم اس کی آیتوں کو پڑھتے ہیں ہر مرتبہ ایک نیا معنی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سالوں سے تفسیر قرآن لکھی جا رہی ہے، لیکن کسی مفسر نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن کی تفسیر کو کامل کر لیا ہے۔ اسی قرآن کی سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی عمل صالح کو انجام دے گا ایمان کے ساتھ، اگر ایمان ہوگا پھر اس کے بعد عمل صالح ہوگا تو ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ میں بدل دیں گے، اور آخرت میں جتنا اس نے یہاں عمل کیا ہے اس سے بہتر جزا ہم اسے آخرت میں دیں گے۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی ابتدا حیات طیبہ سے ہو، ابتدا حیات طیبہ سے ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ جب اس دنیا سے جائے تو حیات طیبہ لے کر جائے، یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے تاریخ میں ہمیں لوگ ملتے ہیں ابتدا میں اچھے تھے، یا بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جن کی ابتدا اچھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر جناب زہیر بن قین، ان کی ابتدا اچھی نہیں تھی، عثمانی مذہب تھے، مولا کے مخالفین میں سے تھے، امام حسین علیہ السلام سے ملنا نہیں چاہتے تھے، لیکن زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ ان کی حیات خبیثہ حیات طیبہ میں بدل گئی۔ یا حضرت حر علیہ السلام
شب عاشور تک ان کی حیات حیات خبیثہ ہے، بس قیام حسینی سے العطش کی آواز سنتے ہیں فوراً یہ حیات خبیثہ حیات طیبہ میں بدل جاتی ہے۔ اللہم صل۔ لہٰذا ہم ان مجالس عزا میں آتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہماری بھی یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہاں آئے تو سن کے نہ جائیں، بلکہ دیکھیں جو حیات خبیثہ کیا ہے اس سے دوری اختیار کریں، حیات طیبہ کیا ہے دیکھیں اور اسے اڈاپٹ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں یہاں پر رک کر مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں، یہ کتاب مثنوی جو ہے نا، اس میں جو سٹوریز نریٹ ہوئی ہیں وہ کوئی ریئل سٹوریز نہیں ہے۔ مولانا روم آرٹیفیشل سٹوریز کو سناتے پھر اس کے بعد ایک مورل لیسن دیتے ہیں، مورل لیسن ان کا بہت اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک داستان نریٹ کرتے کہتے کسی جنگل سے ایک آدمی گزر رہا تھا، اس آدمی نے کیا دیکھا کہ کسی شکاری نے طوطوں کا شکار کیا ہے، بہت سارے طوطے ہیں، جال میں بند ہیں، انہیں درخت پر باندھ کر وہ کہیں پانی پینے کے لیے گیا ہے۔ اب طوطے آواز بلند کر رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمیں آ کر بچا لے۔ اتنے میں یہ شخص طوطوں کے قریب جاتا ہے تو طوطے اس سے درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں آزاد کر دے۔ اس شخص نے کہا تمہیں آزاد کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں آج تم کو آزاد کر دوں گا، پھر تم دوبارہ آؤ گے اس جال میں پھنس جاؤ گے، تو میرے آزاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ طوطوں نے کہا نہیں، اگر تم آج ہماری جان کو بچا لو گے تو ہم تم سے پرومس کرتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ہم کسی شکاری کے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں ہے، تم اتنی مرتبہ دہراؤ زبان سے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم کبھی آ کر جال میں نہیں پھنسو گے۔ طوطوں نے کہا کیا دہرانا ہے؟ اس آدمی نے سکھایا کہو جب کبھی ہم جنگل میں آئیں گے، دانا چگیں گے، شکاری شکار کے لیے جال بچھائے گا، ہم شکار کو دیکھ کر دانے کی طرف نہیں جائیں گے اور جال میں نہیں پھنسیں گے۔ یہ کئی مرتبہ ان لوگوں نے دہرایا۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا مجھے یقین تو نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس نے طوطوں کو آزاد کر دیا، طوطے اڑ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا تو دیکھا وہی طوطے ہیں، وہی شکاری کا جال ہے، وہی آواز ہے، لیکن اس مرتبہ آواز میں تھوڑا فرق تھا۔ پہلے بول رہے تھے کہ بچاؤ، اس مرتبہ جو سبق اس نے پڑھایا تھا نا، سبق زبان پر تھا۔ ہم جنگل میں آئیں گے دانا چگنے کے لیے، شکاری کے جال کو دیکھیں گے، جال میں نہیں پھنسیں گے، یعنی زبان پر تو کلمہ ہے لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجالس عزا میں سالوں سال آ رہے ہیں، چیزوں کو سن بھی رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں حیات طیبہ ملنے والی نہیں۔ لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ کربلا کے کچھ اچھے کرداروں کو پیش کریں، کچھ خراب کرداروں کو پیش کریں، چونکہ دین بھی انکار اور ایجاب کا نام ہے۔ لا الہ میں انکار ہے، پھر اس کے بعد الا اللہ ہے۔ یکفروا بالطاغوت میں انکار ہے، پھر یؤمن باللہ میں ایجاب ہے۔ لہٰذا زندگی اگر کامیاب گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ جتنے بھی حیات خبیثہ کے مالک ہیں ان سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس سے پہلی والی مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ کربلا میں کافر نہیں آئے تھے امام کو جو ہے شہید کرنے کے لیے، نمازی آئے تھے، روزہ دار آئے تھے، صحابی تھے یا صحابی کے اولاد تھے، یا قرآن پڑھتے تھے یا قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہاں تک کہ لوگ صرف آئے نہیں تھے بلکہ کچھ لوگوں نے منتیں اور نذریں مانی کہ اگر شہزادہ یزید لعنت اللہ کا لشکر جیت جاتا ہے تو ہم نذر کے روزے رکھیں گے، اور کچھ لوگوں نے منتیں مانگی تھی کہ اگر حسین کو قتل کر دیا جائے گا تو ہم مسجدیں بنائیں گے۔ تاریخ میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد صرف کوفہ میں 40 مسجدیں بنائی گئی، اور سب سے پہلے مسجد بنانے والا قاضی بن شریح تھا۔ یہ شکرانے کے طور پہ کوفے میں مسجد بناتا ہے اور خود وہاں کا امام جماعت بن جاتا ہے۔ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ چونکہ خدا کا شکر کہ حسین مارے گئے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ،
قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کافر نہیں آئے تھے، یہی مسلمان تھے، اور مسلمان میں بھی وہ لوگ تھے جو دین جن کے ہاتھوں میں تھا۔ لہٰذا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم یہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لیکن جب حسین کا وارث پردہ غیبت سے آئے گا پھر ہمیں آواز دے گا تو کہیں ایسا نہ ہو زبان پر لبیک تھا لیکن عمل میں ہم امام کے مخالفت میں چلے جائیں۔ میں نے اس سے پہلے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، آج ایک ایسے شخص کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جو فقیہ تھا، جو عالم تھا، دین کا پورا معلومات، پوری انفارمیشن اس کے پاس تھی۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، آ کر اس سے سوال کرتا ہے شیخونا، یعنی مولانا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، میرے پاس ایک مسئلہ ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے مچھر نے کاٹ لیا ہے تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا ایسے سوال کرو گے تو جواب نہیں ملے گا، پہلے مجھے بتاؤ خانہ کعبہ کے باہر کاٹا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کاٹا ہے، احرام کی حالت میں کاٹا ہے یا اس سے پہلے کاٹا ہے، جب طواف کر رہے تھے اس وقت کاٹا ہے یا طواف جو ہے شروع کرنے سے پہلے کاٹا ہے؟ چونکہ ہر چیز کا حکم الگ الگ ہے۔ اتنا بڑا دین کا جانکار ہے کہ مچھر کے کاٹنے کے ڈیٹیل کے احکام بھی اسے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اور یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے 16 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی، طواف کیا، لیکن سواری کے ساتھ نہیں، پیدل چل کے۔ اس کے پاس سواری بھی تھی لیکن اس نے کہا پیدل چل کے جاؤں گا تو مجھے حج کا زیادہ ثواب ملے گا، 16 مرتبہ۔ اور امام علی کے ساتھیوں میں سے ہے، جنگ صفین میں شرکت بھی کرتا ہے، دشمنوں پر حملہ بھی کرتا ہے، اور شہادت کی تمنا بھی ہے، زخمی ہو کر واپس آ جاتا ہے، اور زندگی بھر افسوس ہے کہ کاش میں علی کے ساتھ شہید ہو جاتا، علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مجھے شہادت نصیب ہو جاتی۔ یہ افسوس کرتا رہا۔ یہ اتنا اچھا دیندار جو اپنے آپ کو بتا رہا ہے، اتنا زیادہ عابد اور اتنا زیادہ شہادت کا شوق رکھنے والا، یہی شخص ہے 10 محرم امام کے سینے پر سوار ہوتا ہے، ہاتھ میں کند خنجر ہے۔ امام نے اس سے کہا مجھے قتل نہ کر تو، یہ مانا نہیں تاریخ میں ہے کہ امام نے جب دیکھا کہ یہ ملعون امام کے سینے پر سوار ہے تو امام مسکراتے ہیں، گویا امام اسے پیغام دے رہے ہیں کہ تو جو کر رہا ہے اس سے تیری عاقبت بخیر ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ایک آدمی جسے دین کا علم بھی ہے، حج میں پیدل جانا بھی جانتا ہے، شہادت کا شوق بھی ہے، اگر اتنے پازیٹیو ایسپیکٹس اس کے ایگزسٹنس میں پائے جاتے ہیں تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں نے اسے امام کے سینے پر سوار کرنے پر مجبور کر دیا؟ اگر شمر کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہمیں کچھ اس کے عیوب اور کچھ ڈیفیکٹس نظر آئیں گے۔ کچھ اس کے اندر عیوب تھے، عالم تھا وہ اپنی جگہ، حج پہ پیدل جاتا تھا وہ اپنی جگہ، شہادت کا شوق تھا وہ اپنی جگہ، لیکن کچھ عیوب تھے جو اس کے اندر پائے جاتے تھے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عیوب ہمارے اندر بھی ہیں۔ سب سے پہلا ڈیفیکٹ جو شمر کے وجود کے اندر پایا جاتا تھا وہ تھا شکم پرستی، پیٹ پوجا۔ اسے کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ تاریخ میں تحریر ہے کہ جیسے کھانے کو دیکھتا اس کے ہاتھ اور پیر کانپ جاتے۔ اور آپ نے دوسری جگہ بھی سنا ہے کہ رسول اسلام نے کچھ لوگوں کو بد دعا دی تھی، جیسے معاویہ کے لیے بد دعا دی تھی کہ وہ کبھی سیر نہ ہو، اور تاریخ نے لکھا کہ معاویہ اتنا کھانا کھاتا تھا، اتنا کھانا کھاتا تھا، وہ سیر ہو کر اس دنیا سے نہیں گیا۔ اور اسی طرح سے ایک شخص ہے کہ جس کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، یہ بھی کھانے کو دیکھتا تو ہاتھ پیر کانپ جاتے۔ لیکن ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ شکم بھر کے، پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھانا چاہیے، چونکہ اس سے آدمی سست ہو جاتا ہے۔ جب سست ہو جاتا ہے تو پھر وہ پیٹ کا غلام بن جاتا ہے۔ اور شمر کی اسی عادت نے کوفے کو چھوڑ کر معاویہ تک جانے کے لیے شمر کو مجبور کیا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ شام کا دسترخوان کیا ہے، بڑا رنگین ہے، اگر میں وہاں جاؤں گا تو مجھے طرح طرح کے کھانے کھانے کے لیے ملیں گے۔
اور اسی لیے دوسری طرف مولا کائنات کے بارے میں مشہور ہے نا، مولا کائنات نے کبھی بھی 3 طرح کی غذائیں ایک وقت نہیں کھائی، حتیٰ کہ 19 ماہ رمضان کو جب آپ کی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر تھے تو شہزادی نے 3 چیزیں رکھی تھی، روٹی، نمک اور دودھ۔ مولا نے اپنے بیٹی سے کہا، اے بیٹا کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے ایک دسترخوان پہ 2 غذائیں کھائی ہوئی؟ اور تاریخ میں ملتا ہے مولا کائنات ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، قصاب نے آواز لگائی، کہا علی گوشت لے کر جاؤ۔ بچر نے کہا کہ میرے یہاں سے گوشت لے کر جاؤ۔ مولا کائنات نے کہا ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو قصاب نے کہا کہ اے علی پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ پیسہ بعد میں لا کر دے دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا بجائے اس کے کہ میں تجھ سے کہوں کہ پیسہ بعد میں لا کر دوں گا، میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ میں تجھے گوشت بعد میں کھلاؤں گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ علی کے پاس پیسہ نہیں تھا لہٰذا علی نے گوشت نہیں کھایا، نہیں، تاریخ میں ایک دوسری داستان بھی ملتی ہے کہ کئی دن سے مولا کائنات کا دل ہو رہا تھا کہ وہ جگر کھائے، لیکن مولا کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مولا نے جگر کو خریدا، گھر لے کر آئے، ادھر علی کے گھر کے چولہے کا دھواں آسمان میں بلند ہونے لگا۔ فوراً سائل علی کے در پر دستک دیتا ہے اور سائل کہتا ہے اے علی میں نے کئی دنوں سے جگر نہیں کھایا ہے، ہو سکے تو آپ مجھے جگر کھلا دے۔ اب وہ علی جس کی خود تمنا تھی کہ جگر کھائے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سائل در پر کھڑا ہے تو یہ جگر اٹھاتے ہیں، سائل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ علی نے جسم کو اتنا تھکایا کہ علی نے جسم کی ترقی کے لیے جو کی روٹی کھائی، اور علی نے روح کو عبادت پروردگار میں اتنا بلند کیا کہ 2 انگلیوں سے علی نے در خیبر کو اکھاڑ لیا۔ لہذا شمر کی پہلی کمزوری کیا تھی؟ شکم پرست تھا، پیٹ کو چاہتا تھا۔ اور شمر کی دوسری خرابی جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حاسد تھا، جیلس تھا۔ حسد اس کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ کیسے پتا چلا ہمیں؟ عمر سعد کربلا سے خط لکھتا ہے ابن زیاد کو کہ میں نے حسین سے مذاکرہ کیا ہے، ڈسکشن کی ہے، میں تمہیں 3-4 آپشن دے رہا ہوں۔ اب جس وقت یہ ابن زیاد کے پاس عمر سعد کا نامہ پہنچا تو یہ ملعون شمر بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے سوچا کہ عمر سعد کامیاب ہو جائے گا، اسے حکومت رائے مل جائے گی، تو اب اس نے سوچا کہ میں عمر سعد کو پیچھے کرتا ہوں، کربلا میں جو اب تک عمر سعد آگے ہے میں اسے پیچھے کر کے اس کی جگہ میں لے لیتا ہوں۔ اسی لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے بھیجئے، مجھے لگ رہا ہے کہ عمر سعد اپنے کام میں سست ہے، اور ساتھ میں اجازت بھی لیتا ہے۔ پہلی اجازت لیتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دیجئے امیر کہ اگر حسین نہ مانے یا تو حسین کی بیعت لوں گا، اگر حسین بیعت نہیں کریں گے تو میں ان کا سر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں گا۔ اور دوسرا یہ وعدہ لیتا ہے شمر کہ میں کربلا جا رہا ہوں، اگر عمر سعد بھی میرے راستے میں آ جائے تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں عمر سعد کو بھی قتل کر دوں گا۔ دیکھیں حسد کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ وہ انسان جو کوفے میں بیٹھا ہوا تھا، عمر سعد کے حسد نے اسے امام حسین علیہ السلام کے قتل پر مجبور کر دیا۔ اور حسد کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ حسد بہت خطرناک بیماری کا نام ہے۔ کائنات جب شروع ہوئی نا اسی وقت سے یہ بیماری پھیلنی شروع ہو گئی۔ سورہ مائدہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اے رسول تم لوگوں کے سامنے اس نیوز کو پہنچا دو۔ دیکھیں کبھی ہوتا ہے نبا کہتے امپورٹنٹ خبر کو، خدا کہہ رہا ہے اس امپورٹنٹ نیوز کو لوگوں تک پہنچا دو۔ کون سی نیوز؟ بالحق۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے بلکہ حقیقی بات ہے۔ اے رسول اس حقیقی بات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ کون سی بات؟ جب حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہاں آیت میں اللہ نے کہا قربانی دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ قربانی میں کیا دیا۔ دیکھیں اللہ کیا دیا
یہ اللہ کے لیے مہم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں کیوں دیا یہ مہم ہے۔ اگر کیا دیا مہم ہوتا تو اللہ بیان کرتا کہ حضرت آدم کے بیٹے نے، پہلے بیٹے نے یہ دیا، دوسرے بیٹے نے اس چیز کو دیا۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ جب ایک بھائی نے دیکھا کہ دوسرے کی قربانی قبول ہو گئی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو دوسرے بھائی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے مار دوں گا، میں تیرا مرڈر کر دوں گا۔ اب یہاں پہ علماء تحریر فرماتے ہیں کہ حسد کہاں پہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے پتہ ہے؟ آپ کو مجھ سے حسد نہیں ہوگا، چونکہ آپ کی فیلڈ الگ ہے، میری فیلڈ الگ ہے۔ جب آدمی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے، کسی کمپٹیشن میں ایک ساتھ ہوتا ہے، تو ہارنے والے کو جیتنے والے پر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قربانی کا کمپٹیشن دے رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو قابیل نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اور حسد کے بارے میں علماء تحریر فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے سرکے کی مانند جو ہے ہوتا ہے، وینیگر کے مانند ہوتا ہے، وہ جتنا پرانا ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کے اندر کھٹائی بڑھتی جائے گی۔ یا کسی عالم دین نے حسد کی مثال دی، حسد ایک ایسا پوائزن ہے کہ انسان خود کھاتا ہے، چاہتا ہے کہ سامنے والا مر جائے، جبکہ نقصان اس کا خود ہو رہا ہے حسد کر کے۔ یا آیت اللہ جوادی عاملی ایک بہترین جملہ جو ہے کہتے ہیں حسد کے بارے میں، حسد کرنے والے انسان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بند کمرے میں انسان بیٹھ جائے اور فاضلاب کے پاس، فاضلاب مطلب ویسٹ واٹر جانے کا گٹر جو ہوتا ہے، گٹر کے پاس بیٹھ جائے اور کمرہ بھی بند کر لے اور گٹر کا دروازہ کھول دے اور یہ امید رکھے کہ راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ راستے میں چلنے والوں کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، سب سے زیادہ بدبو کسے آئے گی؟ جو انسان قریب بیٹھا ہوا ہے اسے سب سے زیادہ بدبو آئے گی۔ اسی لیے علماء نے کہا حسد سے بچو، چونکہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے ایمان کو، تمہارے عمل صالح کو کھا جاتی ہے۔ تاریخ میں بہت زیادہ نمونے ہیں، میں سارے نمونوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ آخری امام کی غیبت کے دو دور ہیں، سب کو معلوم ہے، یہ غیبت صغریٰ، دوسرا غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں ایک فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کے نائب خاص رہا کرتے تھے جو امام سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ غیبت کبریٰ میں امام کے نائب عام تو ہیں لیکن نائب خاص کوئی نہیں ہے۔ امام کے پہلے نائب گزرے عثمان بن سعید، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے دوسرے نائب بنے محمد بن عثمان۔ اب جب امام کے دوسرے نائب خاص محمد بن عثمان تھے تو اس زمانے میں ان کے ساتھ ایک عالم رہا کرتے تھے کہ جن کا نام شلمغانی ہے۔ اب یہ شلمغانی جو تھے وہ ان کے اسسٹنٹ کا کام کرتے تھے، امام سے کوئی سوال کرنا ہو تو ان کی خدمت میں لا کے دیتے تو یہ نائب کی خدمت میں دیتے تھے۔ لیکن اسسٹنٹ بنتے بنتے ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب محمد بن عثمان اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی دوسرا تو ہے نہیں، امام زمانہ مجھے اپنا تیسرا نائب بنائیں گے۔ اب اسی امید میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، محمد بن عثمان کا انتقال ہوتا ہے، ادھر امام حکم دیتے ہیں کہ میرے تیسرے نائب حسین بن روح ہوں گے۔ جب شلمغانی نے دیکھا خدمت تو میں نے کی دوسرے نائب کی، سارے کام تو میں نے سیکھے، لیکن جب اپوائنٹ کرنے کا ٹائم آیا تو امام نے مجھے اپوائنٹ نہیں کیا بلکہ کسے اپوائنٹ کیا؟ حسین بن روح کو۔ تو یہ حسد ان کو اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ حسین بن روح کو کیوں یہ پوزیشن ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ حسد کی آگ میں جلتے جلتے شلمغانی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ عقیدہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ میرے اندر مجسم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وقت کا امام شلمغانی پر لعنت کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، حسد انسان کرتا ہے، سامنے والے کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ لہٰذا یہ حسد تھا جو شمر کو امام حسین علیہ السلام کے قتل تک لے آیا۔
دو ڈیفیکٹس، پہلا کیا تھا؟ شکم پرست تھا، دوسرا کیا تھا؟ حاسد تھا۔ تیسرا عیب جو شمر کے اندر تھا وہ عیب یہ تھا کہ شمر مسخرہ باز تھا، فنی تھا، جوک زیادہ بولتا تھا، حتیٰ کہ اس نے کربلا کے میدان میں بھی امام کا مذاق اڑایا۔ آپ نے سنا نا، امام چھوٹے بچے کو ابا کے دامن میں چھپا کر لا رہے ہیں، شمر بچے کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے حسین شاید قرآن لے کر آ رہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ دیکھا آپ نے؟ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام لوگوں کو جا کر خطبہ دیتے تھے تو یہ ڈسٹرب کرنے کے لیے ہلہلہ مچاتا تھا، آوازیں نکالتا تھا تاکہ امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ دیکھیں ادب کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی داستان میں آپ نے پڑھا ہے نا، جادوگروں کو کیوں اللہ نے توفیق دی کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو جائے؟ تاریخ میں اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے جادوگروں کے ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی طاقت بخشی تھی۔ جب حضرت موسیٰ عصا لے کر گئے اور وہ بھی، تو انہوں نے کہا احترام میں حضرت موسیٰ کے کہ پہلے آپ کیجئے۔ اللہ کو یہی ان کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے انہیں مومن بنا دیا۔ شمر بے ادب تھا۔ دوسری طرف کربلا میں ایسے با ادب لوگ تھے جن کے بزرگ کا نام حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو وفا کا پروردگار کہا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت عباس علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ خبردار کل کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا کا بیٹا میدان میں چلا جائے اور ہماری جان میں جان رہ جائے۔ حضرت عباس کے بارے میں آپ نے سنا کہ پوری زندگی حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین کا اتنا ادب کیا کہ کبھی نظریں اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک طرف ادب ہے، ایک طرف کربلا میں بے ادبی ہے۔ شمر کو شمر اس کی بے ادبی نے بنایا۔ اور چوتھا جو شمر کے اندر پانچویں چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ قبیلہ پرست تھا۔ شمر ریسزم کرتا تھا، میرے لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ آپ کو دلیل دوں، کربلا جب یہ پہنچ گیا، جب اس نے دیکھا کہ میرے رشتہ دار بھی امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں، تو اس نے سارے لوگوں کے لیے امان نامہ نہیں لیا، بلکہ ابن زیاد سے امان نامہ منگاتا ہے۔ کس کے لیے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے۔ کیوں؟ حضرت عباس کو بلا کر کہتا ہے کہ بنی کلاب سے ہمارا رشتہ ہے، میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوتا ہوں، لہٰذا ماموں ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جان کو بچا لوں، یہ امان نامہ میں لے کر آیا ہوں، تم حسین کو چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ۔ حضرت عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ زہرا کے لال کے لیے جو ہے امان نامہ نہیں لے کر آیا ہے، بلکہ تم مجھ جیسے غلام کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے۔ اگر شمر بنا ہے تو دیکھیے 5 کوالٹیز کی وجہ سے ہمیں بھی اپنا ایک چھوٹا ٹیسٹ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صفات، یہ کوالٹیز کہیں ہمارے وجود کے اندر تو نہیں ہیں۔ دیکھیں ایسا نہیں کہ شمر کا چہرہ بہت ڈراؤنی تھا، وہ تو سیریل وغیرہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اگر ڈراؤنا ہوتا تو لوگ اس کے قریب نہ جاتے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ظاہری صورت ڈراؤنی ہے یا نہیں ہے یہ معیار نہیں ہے، اس کا انٹرنل، اس کے اندر ڈراؤنی شکل ہے یا نہیں ہے، یہ اسلام میں معیار ہے۔ شمر کے اندر جو ہے یہ 5 خرابیاں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے شمر امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ کون تھا؟ یہ حیات خبیثہ کا نمونہ تھا۔ اور دوسرے طرف خیام حسینی میں چلیے، خیام حسینی میں حیات طیبہ کے نمونے ہیں۔ شب عاشور ایسا لگ رہا تھا کہ قیام حسینی میں ایک حسین نہیں بلکہ 72 حسین کھڑے ہوئے، ہر ایک کے اندر حسینیت نظر آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہر صحابی کو حسینی رنگ میں اتنا ڈھال لیا تھا کہ ہر صحابی کے چہرے پر حسینیت نظر آ رہی تھی، اور ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے میں جام شہادت کو نوش کر لوں۔ جہاں کربلا کا ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ مجھے جام شہادت مل جائے، انہی صحابہ میں سے، انہی شہدائے کربلا میں سے ایک شہید کا نام ہے حضرت قاسم بن حسن۔ حضرت قاسم کو بھی شہادت کا شوق تھا۔ آپ نے 12 سنا ہے نا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کو بلا کر پوچھا تھا
کیف تر الموت، اے بیٹا قاسم تم مجھے بتاؤ تم موت کو کیسے دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت قاسم نے چچا کو جواب دیا تھا الموت عندی احلی من العسل، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اب یہاں پر دو تین سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم ہی سے کیوں پوچھا؟ دوسرے شہدائی کربلا بھی تھے نا، ان سے پوچھ لیتے بتاؤ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ حضرت قاسم ہی سے کیوں پوچھا کہ بیٹا بتاؤ موت تمہارے نظر میں کیسی ہے؟ علماء نے اس کو جواب اس طرح سے دیا ہے، شاید اس لیے امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم سے پوچھا چونکہ بنی امیہ نے امام حسن علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام بزدل تھے، چونکہ وہ بزدل تھے اسی لیے انہوں نے صلح کو کر لیا تھا۔ شاید امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم ہی سے سوال کر کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میرا بھائی حسن بزدل نہیں تھا، اگر بزدل باپ کے بیٹے سے میں یہ سوال کرتا تو کبھی بھی موت کو شہد سے زیادہ شیرین نہ بتاتا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں حضرت قاسم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے بیٹا بتاؤ تمہارے نظر میں موت کیسی ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روز عاشور ہی کیوں امام حسین علیہ السلام نے پوچھا؟ اس سے پہلے پوچھ لیتے مدینے سے ساتھ میں ہے، 30 منزلیں تھی، کہیں بھی پوچھ لیتے آپ۔ کربلا 2 محرم آ گئے تھے، 2 محرم میں پوچھ لیتے آپ۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ہی کیوں پوچھا؟ اس کا جواب بھی علماء یوں دیتے ہیں شاید اس لیے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور ہی حضرت قاسم سے سوال کیا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے نظر میں موت کیسی ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام اگر روز عاشور سے پہلے پوچھتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیتا چھوٹا بچہ تھا، بچے نے جوش میں بول دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پہلے حضرت قاسم کو اس منزل پر لے آئے کہ اب حضرت قاسم نے صبح سے عصر تک جو ہے شہداء کے لاشیں دیکھے ہیں، خون کو بھی دیکھ لیا ہے۔ اب یہ سب دیکھنے کے بعد وہی بچہ جواب دے سکتا ہے کہ جو ایمان کا پکا ہو، جو اہل بیت کے گھرانے کا ہو، وہی بچہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ میرے نظر میں موت شہد سے زیادہ شیرین۔ چونکہ آج کی رات حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر حضرت قاسم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ اب سب کو 27 رجب یاد ہے، 27 صفر المظفر یاد ہے۔ 27 صفر کی رات جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا تھا اور امام حسن علیہ السلام نے اپنی دونوں بہنوں کو اور اپنے بھائی کو اپنے گھر بلایا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے ایک طرف حضرت زینب کھڑی ہوئی تھی، دوسری طرف حضرت کلثوم کھڑی ہوئی تھی، اور سرعان مولا امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کی پائنتی حضرت فروہ ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے وصیت کی کہ اے بھیا حسین، میری آپ سے وصیت یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ اس بچے کی پرورش آپ کے ہاتھوں سے کیجئے گا۔ ادھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، ادھر امام حسین علیہ السلام کے زیر نظر حضرت قاسم علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اب حضرت فروہ ہیں بیوہ، جوان بھی ہیں، اور آپ کا ایک ہی بچہ ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے اگر کوئی ایک ایسی خاتون ہو جو جوان بھی ہو، جو بیوہ بھی ہو، اس کی زندگی کا سہارا صرف ایک بچہ رہ جائے تو وہ ماں زندگی کیسے گزارتی ہے؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جس بیوہ خاتون کا ایک ہی بچہ ہو تو وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بچے کے شادی کے خواب دیکھتی ہے، اور وہ یہ تمنا کرتی ہے کہ جو ارمان میرے پورے نہیں ہوئے ہیں، جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو میں اپنی بہو لے کر آؤں گی، اور وہ ارمان جو میرے پورے نہیں ہوئے ہیں میں اپنے بچوں کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔
اور حضرت فروا اسی ارمان کے ساتھ قاسم کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ ابھی قاسم کی عمر 13 سال ہیں، یہ قافلہ مدینے سے نکلتا ہے، کربلا پہنچ جاتا ہے۔ اب شب عاشور حضرت قاسم نے جب دیکھا کہ شہداء کی فہرست تیار ہو رہی ہے، تو حضرت قاسم چچا کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا شہداء میں کل میرا بھی نام ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بھتیجے کی زبان سے یہ سنا کہ کیا شہداء میں میرا بھی نام ہے، تو امام حسین علیہ السلام بھتیجے کو گلے لگا لیتے ہیں اور کچھ دیر تک گریا کرتے ہیں، اور بھتیجے سے یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم، تیرے بدن سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ قاسم واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت قاسم دوبارہ خیمہ امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں کہ چچا جان، کل کیا شہداء میں میرا نام ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ قاسم کو گلے لگایا، کہا اے بیٹا قاسم، تیرے بدن سے مجھے بھائی امام حسن کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ 3 مرتبہ قاسم آتے ہیں، 3 مرتبہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب خیمے میں جا کر مایوس بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت فروا قریب آتی ہے، پوچھتی ہیں اے بیٹا، کیا شہداء میں تمہارا نام بھی ہے؟ حضرت قاسم نے کہا نہیں اماں، میں 3 مرتبہ چچا کی خدمت میں جا چکا ہوں، لیکن جب بھی میں اجازت لینے کے لیے جاتا ہوں، چچا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم، تیرے بدن سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو محسوس ہوتی۔ حضرت فروا نے کہا اے بیٹا، وقت شہادت تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ کو باندھا تھا اور مجھ سے یہ کہا تھا اے فروا، جب کبھی کوئی سخت وقت آن پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ فروا نے قاسم سے کہا اے بیٹا قاسم، اس سے برا وقت کیا آ سکتا ہے کہ فرزند زہرا دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہے۔ جناب فروا نے تعویذ کو کھولا، یہ خاتم تعویذ ہے، یہ خاتم یتیم حسن ہے۔ حضرت فروا جناب زینب کی خدمت میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے بی بی، کل سب بی بیاں اپنی طرف سے شہداء پیش کریں گے، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں قاسم کو میری جانب سے قربان کروں۔ بی بی ذرا جائیے، آقا حسین سے سفارش کیجئے۔ اب جناب زینب ہاتھ میں بھائی کی تعویذ لیتی ہیں، دوسرے ہاتھ میں بھائی کی نشانی ہے، امام کی خدمت میں جاتی ہیں اور جانے کے بعد عرض کرتی ہیں کہ اے بھائیا، ذرا یہ بھائی کی کتابت کو دیکھنا، بھائی کی تعویذ پر نظر کرنا۔ امام نے جیسے ہی حسن کی تحریر کو دیکھا، زبان سے ایک ہی جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اور امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم اور امام حسین نے کربلا کے دشت میں اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں پر غش طاری ہو گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب قاسم کے بدن پر امام حسن کی عبا کو رکھا گیا، امام کے عمامے کو پہنایا گیا، قاسم جنگ کرنے کے لیے میدان کارزار میں جاتے ہیں، اپنے باپ کے شجاعت کے جوہر بتاتے ہیں، یہاں تک کہ عرب کے ایک مشہور پہلوان کے 7 بیٹے حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، 7 واصلے جہنم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ پہلوان میدان میں آتا ہے، وہ بھی واصل
قاتل جہنم ہو جاتا ہے۔ اب جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ حسن کا لاڈلا حیدر کرار کا پوتا ہے، اس سے ایک ایک کر کے مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو ایک جمعیت نے مل کر حسن کے لال پر حملہ کیا۔ قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گرتے گرتے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین قاسم کی طرف جو ہے دوڑے۔ مقتل میں لکھا ہوا ہے کہ جب حسین عباس کے لاش پر پہنچے تو اتنی تیزی سے نہیں پہنچے، جب حسین علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو اتنی تیزی سے نہیں دوڑے۔ ارے جیسے ہی حسین نے قاسم کی آواز سنی اتنی تیزی سے دوڑے، فوج اشقیاء میں غل برپا ہوا۔ ارے حسین کو جلال آ گیا ہے، سب اپنی جانیں بچاؤ۔ ارے جب اشقیاء دوڑے گھوڑے دوڑانے لگے تو قاسم کا لاشا گھوڑوں کے نیچے آ گیا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، فرزند قاسم کا لاشا پامال ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔